بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. محترم حضرات، کل آپ کو بتایا گیا تھا اور پہلے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں توحید کا سب سے اہم مقام ہے۔ سب سے پہلا جو تقاضا اور مطالبہ ہے ایک مسلمان سے، ایک انسان سے آنکھ کھولنے کے بعد، شعور کے منزل میں قدم رکھنے کے بعد، یہی کہ وہ توحید کو اپنائے اور اختیار کرے، توحید ہی پر جیے اور توحید ہی پر مرے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، یہ سب سے پہلے اور سب سے بنیادی مطالبہ ہے۔ اس کلمے کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، بہت سے لوگ اس کے معنی و مفہوم کو ہی نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے وہ مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے سوا، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس کا اقرار تو سارے لوگ کرتے ہیں۔ کسی غیر مسلم سے کہیے کون ہے، تو اگر اللہ نہیں کہے گا تو یہی کہے گا اوپر والا، بھگوان، فلاں و ایشور، اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنی زبان میں جو تعبیر کرتے ہیں۔ تو خالق و مالک و مدبر تو سبھی مانتے ہیں اللہ رب العالمین کو، چاہے وہ کلمہ گو ہو چاہے نہ ہو۔ اگر صرف یہ مان لینا کہ مالک وہی ہے یہ کافی ہوتا تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنے قوموں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا اور ان سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو خالق مالک تو اللہ کو مانتے ہی تھے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یعنی حکومت اسی کی، اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ یہ سارے معنی اور بھی دوسرے معنی جو لا الہ الا اللہ کے بیان کرتے ہیں لوگ، یہ غلط معنی ہیں اور یعنی یہ کافی نہیں ہے۔ اصلی جو مطالبہ ہے لا الہ الا اللہ کا وہ کیا ہے کہ اکیلے اللہ کو ہی معبود مانا جائے، عبادت کی چھوٹی بڑی ہر قسم کو خالص اللہ کے لیے ہی جائز سمجھا جائے اور انجام دیا جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے انسان نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ کسی کے گھر کا طواف کرے، نہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے، صرف اور صرف اللہ، عبادت کی چھوٹی بڑی تمام قسموں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے مانا جائے، اسی کو اس کے ساتھ خاص کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کے رسول سے خطاب کر کے فرمایا، اور امت اس کے اندر داخل ہے، ساری امت، ساری انسانیت، یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جن کو کوئی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، جن کے گھر کا طواف کرتا ہے، جن کے نام پر نذر و نیاز پیش کرتا ہے، یہ سب کے سب کیا ہے، انتہائی بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر کوئی شخص اسی حالت میں مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے بغیر توبہ کے، تو اس کی معافی نہیں، اس کی ساری نیکیاں حبط اور برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں توحید کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ علماء نے لا الہ الا اللہ کے تشریح میں لکھا ہے کہ اس کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ، اس کے اندر نفی کی گئی ہے، انکار کیا گیا ہے، کس کا؟ کہ کوئی بھی ہستی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ پہلا جز لا الہ یہ انکار ہے، نفی ہے۔ دوسرا جز ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اس میں اثبات ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اس کلمے کے معنی کو صحیح طور پر اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے اندر جو گمراہیاں بہت سی پائی جاتی ہیں بہت سے لوگوں کے اندر، کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود کسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کے نام سے پکارتے ہیں، کسی کو بندہ نواز کہا جاتا ہے، کسی کو غریب نواز کا لقب دے دیا گیا ہے، یہ سارے کے سارے لقب خود بخود باطل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے کہ نہیں جو دے سکے، جو مشکلات میں کام آ سکے، جو کسی کو نواز سکے، جو کسی کی مصیبت دور کر سکے، جس کے علاوہ یہ جس کو اللہ کے چھوڑ کر اس کے گھر کا طواف کیا جائے، اس کے نام پر نظر و نیاز کیا جائے۔ تو یہ معنی ہمارے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن میں بٹھا لے، اپنے بچوں کو بھی اسی کی تلقین کرے، لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں، تاکہ وہ صحیح معنوں میں عبادت کے مفہوم سے واقف ہو سکے، اور اپنی پیدائش کا جو مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انس و جن کی تخلیق کا جو مقصد ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اسی کو عبادت کے لیے خاص کرے، اس توحید کو اپنائیں، سمجھیں، اختیار کرے۔ موجودہ حالات میں عقیدے کی پختگی پیدا کرنے کی، عقیدے میں اور لوگوں کو تعلیم دینے کی انتہائی شدید ضرورت ہے، اس طرف توجہ دینا چاہیے، کوئی معمولی اور ہلکی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے میں پختگی پیدا فرمائے، ہمیں سچا و پکا موحد بنائے، اور اسی توحید پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔